کہ یہ ہماری سرزمین ہے. ہم یہاں بارش میں تو نہیں گرے نا جی. ہم تو سینکڑوں سال سے ہزاروں سال سے یہاں رہ رہے ہیں. لوگوں نے ہمارے سروں کی مینار بنائے ہیں لیکن ہم یہاں موجود رہے ہیں. لوگوں نے ہمارے لوگوں کو تہ تیغ کیا ہے, گھروں کو جلایا ہے, لیکن ہم یہاں موجود رہے ہیں. اس لیے ہم یہاں موجود رہیں گے. یہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں اپنی بات نہ کریں, سرکاری لوگ نہیں ہیں, ہم حکومت کے اس طرح سے نمائندے نہیں ہیں کسی طرح سے, لیکن ہم یہ آپ کو کہنے آئے ہیں کہ انشاءاللہ اس جدوجہد میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کل بھی کھڑے ہوں گے, پرسوں بھی کھڑے ہوں گے. اگر گم ہونے کی بات آئی اس کے لیے بھی ہم تیار ہوں گے, اگر مر جانے کی بات آئی اس کے لیے بھی ہم تیار ہوں گے. سردار اختر مینگل صاحب, وائس چانسلر صاحب, فیکلٹی ممبرز, عزیز طلباء, خواتین و حضرات, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں موقع دیا. جیسے سردار صاحب نے آپ کو بتایا, یہ کمیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے اپوائنٹ ہوا ہے اور اس کے مینڈیٹ میں یا اس کی ٹرمز آف ریفرنس میں 3 چیزیں ہیں. ایک ہے پروفائلنگ, بلوچستان کی طلباء کی پروفائلنگ. یہ کورٹ کے سامنے مسئلہ اٹھایا گیا تھا. پروفائلنگ کیا ہے؟ پروفائلنگ یہ ہے کہ آپ کا ایک لباس ہے, آپ کی ایک زبان ہے, آپ کا ایک طرز زندگی ہے, اس سے منسوب کر کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جرم ضرور اس نے کیا ہوگا کیونکہ یہ فلاں زبان بولتا ہے, فلاں لباس ہے اس کا, فلاں. یہ پروفائلنگ ہے. دوسرا ہے ہیرسمنٹ. ہیرسمنٹ ڈرانا, دھمکانا, خوف پیدا کرنا, ٹیرر پیدا کرنا. تیسرا ہے انفورس ڈس اپیرنس. اس کمیشن یہ 3 کام ہم نے کرنے تھے. آج آپ نے جو باتیں رکھی ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں بلوچستان کی طلباء کے ساتھ ہو رہی ہیں اور صرف کوئٹہ میں نہیں ہو رہی ہیں, پورے پاکستان میں, اسلام آباد میں بھی ہو رہی ہیں, لاہور میں بھی ہو رہی ہیں, یا خزدار میں, تربت میں اور دوسری جگہوں میں. اور جیسے ہماری بیٹی نے کہا, یعنی ارمان لونی یہاں پہ ٹیچر تھا, اس کو کیسے مارا گیا, دن دہاڑے شہید کیا گیا. تو گزارش یہ ہے کہ ہم آج یہ معلومات کرنے آئے تھے. ظاہر ہے اس کمیشن کا مینڈیٹ تو یہ ہے کہ ہم یہ رپورٹ وہاں جا کے پیش کریں گے کورٹ کے سامنے اور جو حقائق ہیں ان کے سامنے رکھیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم تو کمیشنز میں ممبر بننے سے پہلے بھی یہ جدوجہد کر رہے تھے اور کمیشن کے بعد بھی یہ جدوجہد کریں گے. ہم تو یہ ظاہر ہے کہ ہم سرکاری لوگ نہیں ہیں, ہم حکومت کے اس طرح سے نمائندے نہیں ہیں کسی طرح سے, لیکن ہم یہ آپ کو کہنے آئے ہیں کہ انشاءاللہ اس جدوجہد میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کل بھی کھڑے ہوں گے, پرسوں بھی کھڑے ہوں گے. اگر گم ہونے کی بات آئی اس کے لیے بھی ہم تیار ہوں گے, اگر مر جانے کی بات آئی اس کے لیے بھی ہم تیار ہوں گے. وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری سرزمین ہے. ہم یہاں بارش میں تو نہیں گرے نا جی. ہم تو سینکڑوں سال سے ہزاروں سال سے یہاں رہ رہے ہیں. یہاں ہم نے بہت چیزیں دیکھی ہیں. یہاں سکندر اعظم اس علاقے سے گزرا ہے, چنگیز خان یہاں سے گزرا ہے, تیمور, بابر, اورنگ, فرنگ, ہم نے سب دیکھے. لیکن ہم یہاں موجود رہے ہیں. لوگوں نے ہمارے سروں کی مینار بنائے ہیں لیکن ہم یہاں موجود رہے ہیں. لوگوں نے ہمارے لوگوں کو تہ تیغ کیا ہے, گھروں کو جلایا ہے, لیکن ہم یہاں موجود رہے ہیں. اس لیے ہم یہاں موجود رہیں گے. یہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں اپنی بات نہ کریں, خوف, دیکھیں نا یہ یونیورسٹی ہے. یونیورسٹی میں ہم تو اس لیے آئے تھے, یونیورسٹی میں اس طرح آنا چاہیے تھا کہ ہم آپ سے بات کرتے کریٹیکل تھنکنگ کیا ہے, ڈائلیکٹکس کیا ہے, ہسٹری کیا ہے. ہم اس ایسی موضوعات پر آپ سے بات کرتے. لیکن دیکھیں نا ہم کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں. یہاں پہ سیکیورٹی فورسز کیا کر رہی ہیں, ایف سی کا کیا کام ہے, یونیورسٹی میں ایف سی کا کیا کام ہے. میں اپنی کمیشن کے ساتھیوں کو میں نے بتایا تھا, میں 1972, 73, 74 میں پشاور یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا. عبدالعلی خان ہمارے وائس چانسلر تھے, بڑے سخت ڈسپلنری. آپ یقین جانیں, ایک دن پولیس کے آئی جی نے ان سے کہا کہ میں افراسیاب کو اور علی خان مسعود ہمارے ساتھی تھے پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے, انہوں نے کہا کہ ہم ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. وائس چانسلر علی خان نے کہا کہ وہ تو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں, یونیورسٹی کو تو ان سے کوئی شکایت نہیں ہے, آپ بتائیں کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا وہ تو انٹیلیجنس کی ڈائریاں ہیں, وہ تو ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. وائس چانسلر نے کہا میں کسٹوڈین ہوں یونیورسٹی کا, مجھے کنونس کریں گے آپ کہ آپ نے گرفتار کریں. ایسے نہیں ہوتا. آئی جی نے کہا کہ میں شیئر نہیں کر سکتا. وائس چانسلر نے کہا کہ سوری میں کوآپریٹ نہیں کر سکتا. آپ یقین جانیں 4 مہینے پشاور یونیورسٹی میں پولیس باہر کھڑی رہی. ہم یونیورسٹی سے باہر نہیں نکلتے تھے, پولیس اندر نہیں آ سکتی. پولیس
ایف سی کا کیا کام ہے؟ ایف سی دیکھیں نا، یہ پولیسنگ کا کام بھی یہاں پہ فوج نے سنبھالا ہے. پولیسنگ کا کام ان کا نہیں ہے. قانون کی کس کتاب میں لکھا ہے؟ دیکھیں نا، ہم تو آئین کو مانتے ہیں، قانون کو مانتے ہیں، سوشل کانٹریکٹ کو مانتے ہیں، لیکن سوشل کانٹریکٹ معاہدہ ہے دو اطراف کے درمیان، عوام اور حکمرانوں. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ آئین کو نہیں مانیں گے اور ہم اس آئین کو مانیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ دونوں طرف مانیں گے تو مانیں گے، نہیں ہوگا تو دیکھیں نا، یہاں ہم نے دیکھا ہے. میں نے بنگال کو دیکھا، بنگالیوں نے پاکستان بنایا تھا. یہ جو پاکستان میں ابھی علاقے ہیں، ان کا کچھ حصہ نہیں تھا. یعنی یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کلات اسٹیٹ تھی، شاہی جرگہ تھا، پختونخوا میں خدائی خدمتگاروں کی حکومت تھی، پنجاب میں یونینسٹ پارٹی تھی. یونینسٹ پارٹی کہتی تھی کہ کانگریس بھی غلط ہے، مسلم لیگ بھی غلط ہے، انگریز ٹھیک ہے. ان کا نقطہ نظر یہ تھا. سن 45 میں جو الیکشن ہوئے، دسمبر 45 اور جنوری 46، دونوں میں مسلم لیگ ہار گئی تھی. یعنی پاکستان کا مطالبہ کرنے والی یہ مغربی پاکستان میں ایک جگہ بھی انہوں نے الیکشن نہیں جیتا. ایک جگہ جیتا تھا بنگال، مشرقی پاکستان. اس کو مار کے آپ نے باہر نکال دیا. مجھے یاد ہے 70 کے الیکشن میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب الیکشن ہوا تھا، عوامی لیگ کا میں نے ایک پوسٹر دیکھا تھا. انہوں نے پاکستان کا نقشہ بنایا تھا مشرقی اور مغربی. اس کے اوپر ایک گائے کھڑی تھی. گائے کی اگلی ٹانگیں ایسٹ پاکستان میں تھیں. پٹسن اور چائے کی فصلیں وہ گائے کھا رہی تھی، اور اس کے تھنے، اس کے پچھلا دھڑ جو تھا وہ پنجاب میں کھڑا تھا. اس کا دودھ یہاں نکالا جا رہا تھا. نیچے انہوں نے لکھا تھا، ہم پاکستان کو نہیں توڑنا چاہتے، ہم اس گائے کا رخ بدلنا چاہتے ہیں. کچھ عرصہ آپ یہ ہمارے ساتھ، یہ ہے ایشو اصل میں. تو گزارش یہ ہے کہ بس ہم، یعنی میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. ہمارا ایک ہی وہ موضوع ہے، وہ ڈس اپیئرڈ پرسن کا ہے. یہ بالکل ایک جرم ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں. یہ غیر قانونی بات ہے، اور ہم انشاءاللہ اپنی سفارشات اور اپنی جو فائنڈنگز ہیں، تحقیقات ہیں، وہ ہم کورٹ کے سامنے رکھیں گے. اور یہ گم نہیں ہوگا. یہ کمیشن ایسا نہیں ہے کہ اس کی رپورٹ گم نہیں ہوگی. کم از کم یہ ہم آپ کو یقین دلا سکتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہم لوگوں کو چھڑا کے لے آئیں گے، لیکن گم نہیں ہوں گے. اور ہم پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کمیشن کے بعد بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور یہ جو جد ہم اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ایک آدمی واپس نہیں آتا، جب تک. اور ہم یہ بھی مطالبہ کریں گے کہ دیکھیں نا، یہ جرم ہے، لوگوں کو لے جانا جرم ہے. یہ ہم کہتے ہیں ہمارے لوگوں کو عدالتوں میں لے آؤ، ہمارے لوگوں کو، ہمیں ہر روز کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے اگر کوئی جرم کیا ہے ان کو عدالتوں میں لے آؤ. یہ ساری فیملیز یہی کہتے ہیں. کل ہم نے سنی فیملیز کی باتیں، وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو عدالتوں میں لے آؤ. ہم پھر یہ مطالبہ کریں گے کہ جو لوگ یہ اغوا کی وارداتیں کرتے ہیں ان کو عدالتوں میں لے آؤ، اصل میں وہ مجرم ہیں. تو انشاءاللہ یہ بات ہم مل کر کریں گے. اور یہ آپ کی یونیورسٹی ہے، اساتذہ کرام نے بھی یہاں باتیں کی ہیں. ہم یہ چانسلر صاحب سے بھی کہتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے بھی کہ جنہوں نے یہاں باتیں کی ہیں، ان کی باتیں یونیورسٹی کی مقدس سرزمین پہ انہوں نے کھڑے ہو کے باتیں کی. ان کی طرف اگر کسی نے دیکھا تو پھر وہ صرف اس یونیورسٹی کا دشمن نہیں ہوگا، اس پاکستان میں ساری سول سوسائٹی کا، ساری جمہوریت قوتوں کا دشمن ہے. اور ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں پوچھیں گے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.